السلام علیکم دوستو، امید کرتا ہوں سبھی دوست خیریت سے ہوں گے۔ اس سے پہلے جو ہماری یوٹیوب پہ لیکچرز کی سیریز چل رہی تھی وہ کمیونیکیبل ڈیزیزز کے حوالے سے تھی۔ آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے یہ بھی ایک کمیونیکیبل ڈیزیز کے حوالے سے ہے، لیکن یہ مرض انتہائی خطرناک اور ایک موذی مرض ہے۔ آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ٹی بی ہے۔ ٹی بی کو ٹیوبرکلوزز بھی کہتے ہیں۔ یہ ایک بیکٹیریا سے بیماری پھیلتی ہے جس کا نام مائکو بیکٹیریم ہے۔ اس کے اندر دو سٹیجز ہوتی ہیں۔ ایک لیٹنٹ سٹیج ہوتی ہے جس میں مریض کے جسم کے اندر جراثیم تو موجود ہوتا ہے لیکن ان ایکٹیو فارم میں ہوتا ہے۔ مریض کے اندر کسی قسم کی کوئی سائن اینڈ سمٹم یعنی کہ کوئی علامت ڈیولپ نہیں ہوتی، اور اس کے علاوہ ایک ایکٹیو سٹیج ہوتی ہے۔ لیٹنٹ سٹیج کے اندر جو جراثیم ہوتا ہے سازگار حالات کی تلاش میں ہوتا ہے۔ جب اس کو سازگار حالات ملتے ہیں تو وہ مریض کے اندر سائن اینڈ سمٹمز ڈیولپ کرنا شروع کر دیتا ہے۔ ایکٹیو سٹیج کے اندر مریض کے اندر پراپر طور پہ سائن اینڈ سمٹمز ڈیولپ ہو جاتے ہیں، جیسے کہ ہائی گریڈ فیور، تیز بخار کا ہونا۔ اس میں مریض کو بخار 104 105 ہوگا۔ اس کے علاوہ 2 ہفتے یا اس سے زیادہ دنوں پہ کھانسی محیط ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ مریض کا جو بڑی تیزی کے ساتھ وزن کم ہوتا ہے، مریض کی بھوک ختم ہو جاتی ہے یا کم ہو جاتی ہے، مریض کو کھانسی کے ساتھ خون آتا ہے، مریض کو سانس لینے کے دوران چیسٹ پین یا کھانسی کے دوران چیسٹ پین ہوتی ہے۔ دوستو، صرف پھیپھڑوں کی ٹی بی نہیں ہوتی، اس کے علاوہ گردوں کی ٹی بی، ہڈیوں کی ٹی بی، انتڑیوں کی ٹی بی اور دماغ کی ٹی بی بھی ہوتی ہے۔ اگر ٹی بی کسی بھی قسم کی ہو یا کسی خاص محسوس جیسے کہ میں بتا چکا ہوں اعضاء کی ہو، اور بر وقت اگر اس کا علاج نہ کیا جائے تو شدید پیچیدگیاں سامنے آ جاتی ہیں۔ جیسے کہ اگر پھیپھڑوں کی ٹی بی کے اندر بر وقت اس کا علاج نہ کیا جائے تو پھیپھڑوں کے اندر ریشہ پڑنا یعنی کہ پیپ پڑنا شروع ہو جاتا ہے۔ اس کے علاوہ پھیپھڑوں کے اوپر ایک لیئر، پلورا کی لیئر جو ہوتی ہے، اس کے اندر ہوا پڑ جاتی ہے، جس کی وجہ سے مریض کو بات کرتے ہوئے، سانس لیتے ہوئے شدید چھاتی کے اندر درد کا احساس پیدا ہوتا ہے۔ اسی طرح اگر ہڈیوں کی ٹی بی کے اندر مریض مبتلا ہو اور بر وقت اس کا علاج نہ کیا جائے تو ہڈیوں کی ڈیکمپوزیشن شروع ہو جاتی ہے، ہڈیاں گھلنا سڑنا شروع ہو جاتی ہیں۔ اور اگر دماغ کی ٹی بی کے اندر کوئی انسان مبتلا ہو اور اس کا علاج نہ کیا جائے تو یہ پاگل پن تک بیماری لے جاتی ہے۔ اس کے علاوہ انتڑیوں کی ٹی بی کا علاج بر وقت نہ کیا جائے تو انٹسٹائنل پرفوریشن سٹارٹ ہو جاتی ہے، یعنی کہ انتڑیوں کے اندر چھوٹے چھوٹے سوراخ ہو جاتے ہیں یا انتڑیاں پھٹنا شروع ہو جاتی ہیں، جس کی وجہ سے فاسد مادے نکل کے پیٹ کی کیویٹی کے اندر اکٹھے ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ دوستو، اگر اس کی ٹریٹمنٹ کے حوالے سے بات کریں تو عام اینٹی بائیوٹکس اس طرح کے ڈیٹھ جراثیم پہ، اس طرح کے صحت جراثیم پہ اثر نہیں کرتی۔ اس کے لیے اسپیشل اینٹی ٹیوبرکلوزز ڈرگز کا استعمال کرنا پڑتا ہے، جس میں ریفیمپیسین، پیرازینامائڈ، تھیمبیوٹال، ایسانولازائڈ وغیرہ۔ اس کے علاوہ مریض کو ساتھ نیوٹریشنل سپلیمنٹ، وٹا-6 وغیرہ دی جاتی ہیں۔ اگر ہومیو ٹریٹمنٹ کے حوالے سے بات کریں تو ڈروسرا، آرسینک آیوڈائڈ اور ایک نسوڈ ٹیوبرکلینیم یہ ٹاپ ریمیڈیز ہیں۔ انفرادیت کے حوالے سے بیشتر ادویات آ سکتی ہیں، لیکن یہ اس طرح کی ریمیڈیز ہیں جن کے بڑے اچھے ہمیں ٹی بی کے اندر رزلٹ ملتے ہیں۔
دوستو اگر کلینکل اپیرنس کی بات کریں تو ٹیوبرکلوزز کا مریض جو لیٹنٹ سٹیج کے اندر ہوتا ہے یعنی کہ ان ایکٹیو سٹیج کے اندر ہوتا ہے، اگر اس کی اپیرنس کی بات کریں وہ دبلا پتلا، ہڈیاں اس کی سوکھی ہوئیں، جیسے لگتا ہے کہ وہ بالکل کچھ کھاتا نہیں، سوکھے پن کے اندر مبتلا ہے، اور اس کے بال انتہائی خوبصورت ہوتے ہیں، نرم ملائم بال ہوتے ہیں، اس کے بالوں کو دیکھ کے دل کرتا ہے کہ ہمارے بال بھی اس طرح کے ہونے چاہیے۔ دوستو اگر لیبارٹری فائنڈنگز کی بات کریں تو سی بی سی ٹیسٹ کروایا جاتا ہے، ای ایس آر کے ساتھ ٹیسٹ کروایا جاتا ہے۔ اگر مریض ٹی بی کے مرض کے اندر مبتلا ہو تو جو ای ایس آر ہے وہ ایلیویٹڈ ہو جاتی ہے، ای ایس آر کی ریشو کافی بڑھ جاتی ہے، جس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ مریض ٹی بی کے اندر مبتلا ہے۔ اس کے علاوہ سپوٹم فار اے ایف بی، اس کے علاوہ جین ایکسپرٹ ٹیسٹ کروایا جاتا ہے، اس کے علاوہ منٹاکس ٹیسٹ کروایا جاتا ہے، اور سی ٹی اسکین، چیسٹ، کنٹراسٹ، پلین، اس طرح کے ٹیسٹ کروا کے ہم ڈائیگنوز کر سکتے ہیں کہ مریض ٹی بی کے اندر مبتلا ہے کہ نہیں۔ کمپلیکیشنز میں آگے آپ کو بتا چکا ہوں کہ اگر اس کا بر وقت علاج نہ کیا جائے تو جتنی یہ شدت کے ساتھ بیماری آتی ہے، انسان موت کے منہ میں چلا جاتا ہے۔ اگر اس کی احتیاطی تدابیر کی بات کریں تو سب سے پہلے ہمیشہ ویکسینیشن کا نام آتا ہے، مریض کو، بچوں کو یعنی کہ ٹی بی کی ویکسین کروائی جاتی ہے۔ اس کے علاوہ مریض کی جو ڈائٹ ہوتی ہے اس کا بڑا خاص دھیان رکھا جاتا ہے، کیونکہ ایک وقت پہ تصور کیا جاتا تھا کہ یہ جو ٹی بی بیماری ہے یہ خاص طور پر غریب لوگوں کی بیماری ہے، اور اگر پاکستان کے اسٹیٹس نکالیں تو اس میں باقاعدہ طور پہ مختلف بکس کے اندر لکھا ہوا ہے کہ ایوریج طور پہ آج سے 30 سال پہلے 7 لاکھ کے قریب لوگ اس بیماری کے اندر مبتلا تھے، اور یہ 7 لاکھ لوگ، ظاہری بات ہے کوئی اگر اس بیماری کے اندر مبتلا تھا، یہ کمیونیکیبل ڈیزیز ہے، تو وہ فردر بیماری کو آگے ٹرانسمیٹڈ کر دیتا تھا۔ اس کی نیوٹریشن کا دھیان رکھا جائے، اس کو ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کے مطابق، اس کے اصولوں کے مطابق جو گھروں کی تعمیر کا کہا گیا ہے اس کے مطابق گھروں کو تعمیر کیا جائے، تاکہ گھروں کے کمرے کے اندر پراپر وینٹیلیشن کا انتظام ہو، پراپر روشنی کا انتظام ہو۔ دوستو ٹی بی کا جراثیم بھی ٹیٹنس کے جراثیم کی طرح تاریک جگہوں پہ رہنا بڑا پسند کرتا ہے۔ اس کے علاوہ مریض کی استعمال شدہ اشیاء کو استعمال نہیں کرنا چاہیے، مریض کو آئسولیٹ کر دینا چاہیے، اس کا ٹروزر، اس کی ٹی شرٹ، اس کا ٹاول، اس کا برش، ان تمام چیزوں سے اوائڈ کرنا چاہیے۔ مریض کو ماسک پہنایا جائے، بلکہ آپ اگر کسی مریض کی عیادت کے لیے جاتے ہیں تو آپ کو بھی ماسک کا استعمال کرنا چاہیے۔ اس کے علاوہ مریض کا تھوک، مریض کی بلغم، مریض کا پہانہ، مریض کا پیشاب، اس کو بر وقت ڈسپوزڈ آف کیا جائے، اور ایسے طریقے سے ڈسپوزڈ آف کیا جائے کہ وہ کسی طریقے سے کسی صحت مند انسان کو کانٹیکٹ نہ کر جائے، تاکہ وہ اس بیماری سے بچ سکے۔ میں امید کرتا ہوں ٹی بی کے حوالے سے ہم نے جو آپ لوگوں میں آگاہی دینے کی کوشش کی ہے، آپ اس کو سمجھ سکیں گے اور اس بیماری سے خود کو اور اپنے پیاروں کو محفوظ رکھ سکیں گے۔ شکریہ۔